ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز بزرگوں اور دوستوں، مرکز نظام الدین میں 3 مہینے میں ایک دفعہ پورے ملک کے بلکہ سارے عالم کے چنندہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے کارگزاری سننے کے لیے کہ تم نے ان 3 ماہ میں کتنا کام کیا، اور تقاضے دیے جاتے ہیں، ہدایات دی جاتی ہیں، اور جمع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب کی فکر ایک ہو اور سب کی بات ایک ہو، وحدت فکر اور وحدت کلمہ۔ اور جب اجتماعی طور پر کارگزاری آئے گی، حضرت فرماتے ہیں مایوسی ختم ہو جائے گی، ورنہ شیطان مایوسی کی طرف لے جائے گا اور کہے گا کہ اب کام ختم ہو چکا ہے، 100 سال ہو چکے، کام ختم ہو گیا، اب کوئی نیا کام کیا جائے۔ تو مایوسی سے نکالنے کے لیے اور مجمع کو صحیح رخ پر ڈالنے کے لیے، تاکہ یہ کام قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، سیرت اور سنت کے مطابق ہو، بلایا جاتا ہے۔ مشہور بات ہے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کہ تم یہاں آتے رہو گے تو ہماری بات کہتے رہو گے، اور یہاں نہیں آؤ گے تو ہم کچھ کہیں گے اور تم کچھ کہتے رہو گے، اس لیے بلایا جاتا ہے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نیچے دیکھتے ہیں 2 کو، پھر اوپر دیکھتے ہیں 2 کو، پھر اس کے بعد اس بات کو ہم خوب چلاتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم کوئی بات حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنتے ہیں اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم سنتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی باتیں قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، کس آیت سے یہ بات ثابت ہے، کس حدیث سے یہ بات ثابت ہے، تو پھر اس کے بعد ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، منشرح ہو جاتے ہیں، پھر ہم ان باتوں کو پوری قوت کے ساتھ چلاتے ہیں، کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر۔ تو ماشاءاللہ جوڑ ہوا، اس میں حضرت جی نے مختلف نشستوں میں مختلف باتیں کہیں۔ فجر کے 3 بیانات ہوئے، 3 آیات الصحابہ، کارگزاری سے پہلے آپ نے کچھ کہا، رخوں کی تعیین سے پہلے کچھ کہا، دعا سے پہلے کچھ کہا، تو 9 دفعہ آپ نے 9 نشستوں میں آپ نے مختلف باتیں کہی۔ پھر مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم نے بھی صفات کی بات کی، مولانا جمشید صاحب دامت برکاتہم نے عزائم کی بات کی، مفتی یعقوب صاحب زیدہ مجدہ نے مستورات کے کام کے سلسلے میں اور مسجد کی آبادی کے سلسلے میں سیرت اور سنت کے مطابق بہت ساری باتیں بتائیں۔ مفتی ظہیر الاسلام صاحب نے دینی و عصری طلباء میں کام کی نوعیت کو سمجھایا، اہمیت کو بتلایا۔ تو اس طرح سینکڑوں باتیں ہیں، ان باتوں کو لوگوں نے سنا، غور سے ساتھیوں نے اپنے ذہن میں بٹھایا، اپنی کاپیوں میں لکھا، سب کے پاس موجود ہے جو جا چکے تھے، اور اس کو قرآن و حدیث کی تخریج کے ساتھ اس کو جمع کیا گیا، اس کے مذاکرے ہوں، اس کو خوب پڑھا جائے انفرادی طور پر،
اجتماعی طور پر نہیں، انفرادی طور پر وہاں کے جتنے مذاکرے ہیں وہ پڑھے جائیں اور اپنے مذاکروں میں اور ملاقاتوں میں دین کی باتوں میں ان ساری باتوں کو چلایا جائے یہاں تک کہ یہ ساری باتیں عمل میں آ جائیں۔ آسان اور مسنون طریقہ یہی ہے کہ جس چیز پر عمل کیا جائے گا، جس بات پر عمل کیا جائے گا وہ بات محفوظ رہے گی، اور جس بات کی دعوت دی جائے گی وہ بات محفوظ رہے گی۔ تو عمل بھی کریں اور اس بات کی دعوت بھی دیں۔ تو حضرت نے بہت ساری باتیں کہیں دعوت کے سلسلے میں، فرمایا کہ یہ بات 100 بار قسم کھا کر کہی جا سکتی ہے کہ دعوت کے بغیر یہ امت خیر امت نہیں بن سکتی، بہترین امت نہیں بن سکتی۔ 1500 سال پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص بہترین امت میں شامل ہونا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے۔ حضرت جی کہتے ہیں کہ 1500 سال پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر القرون میں کہہ رہے ہیں کہ دعوت کے بغیر یہ امت خیر امت نہیں ہو سکتی، تو اب آج کے مسلمان اس صدی میں 1500 سال کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم دعوت کے بغیر بھی خیر امت بن جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی چوک ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ دعوت ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ آدمی سارے کام کر لے، خیر کے سارے کام کر لے، مگر دعوت نہ دے، بھلی باتوں کی طرف نہ بلائے، بری باتوں سے نہ روکے، تو پھر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ یہ بات حضرت نے کئی دفعہ کہی اور کہہ رہے ہیں۔ ترجمان السنہ ایک مشہور کتاب ہے حدیث کی، اس کے حوالے سے اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ آدمی اپنی ذات کی تکمیل کے جو اعمال ہیں وہ ان اعمال کی طرف توجہ دے اور لوگوں کی اصلاح کی طرف توجہ نہ دے، جس سے مجمع کی اصلاح ہوتی ہے، ان کے نفوس کی تکمیل ہوتی ہے، اس طرف توجہ نہ دے تو پھر اس کا ایمان مکمل نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دعوت اللہ سے بڑھ کر مسلمانوں کے پاس کوئی دفاعی طاقت نہیں ہے۔ دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے، دشمن کی شرارت سے بچنے کے لیے دعوت سے بڑھ کر اور کوئی طاقت نہیں ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے نبی، جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے، جو پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ پیغام آپ لوگوں کو سنائیے، حفاظت ہم آپ کی حفاظت ہم کریں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، دشمنوں سے آپ کی حفاظت کی جائے گی۔ چنانچہ جو پہرا تھا وہ ہٹا دیا گیا۔ اس آیت کے اترنے کے بعد جو لوگ حفاظت کے لیے طے ہوتے تھے ان سے کہا گیا کہ ہٹ جاؤ، اللہ پاک نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس وقت دعوت سے بڑھ کر کوئی دفاعی طاقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ بڑی سے بڑی طاقت، بڑی سے بڑی حکومت، بڑے سے بڑا باطل کا نظام مقابلے میں آ جائے تو وہ دو چیزوں کی وجہ سے مغلوب ہوگا۔ اگر ہم دو چیزوں کو اپنائیں، دو چیزوں کا اہتمام کریں تو باطل طاقت مغلوب ہو جائے گی۔ پہلی چیز دعوت اور دوسری چیز اتباع سنت۔ دعوت کو اپنایا جائے، باطل مغلوب ہوگا۔ باطل یا تو راستے سے ہٹے گا یا حق بات کو قبول کر لے گا۔ اس کو حضرت نے ثابت کیا واقعات سے کہ آپ نے دعوت دی، دیہاتی نے آپ کی بات کو قبول کیا، اور اس نے قبول کرنے سے پہلے یہ بات پوچھی کہ جس بات کی آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، رسالت کی دعوت دے رہے ہیں، اس پر گواہ پیش کیجئے۔ تو اللہ پاک نے مدد کی، غیبی نصرت شامل حال ہو گئی۔
درخت نے گواہی دی. وادی کے کنارے جو درخت تھا اس کو آپ نے بلایا, وہ درخت زمین کو چیرتا اور پھاڑتا ہوا پہنچا اور 3 مرتبہ اس نے گواہی دی. دعوت دی جائے گی تو لوگ حق کو قبول کر لیں گے یا باطل راستے سے ہٹ جائے گا. جس آدمی نے آپ پر تلوار اٹھائی تھی اور کہا تھا من یمنعک منی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا, آپ نے فرمایا تھا اللہ پاک بچائیں گے. اللہ پاک کی قوت کو آپ نے بیان کیا تھا, آپ نے دعوت دی تھی. تو اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا, مگر یہ بات اس نے کہی, وعدہ کیا کہ میں آپ کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا, دشمنوں کی مدد نہیں کروں گا, آپ کا پیچھا نہیں کروں گا, آپ کا تعاقب نہیں کروں گا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دعوت دی جائے گی تو لوگ حق بات کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے یا باطل راستے سے ہٹ جائے گا. یہ بات حضرت فرماتے ہیں تاکید کے ساتھ کہ ارتداد کے مختلف اسباب ہیں, غربت ہے, فرصت ہے. جی اسی طرح فرماتے ہیں ترک صلاۃ, نماز چھوڑنا بھی ارتداد کا ایک سبب ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے, اس کو اسلام سے ہٹانے کی کوششیں کرتا ہے. حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ دعوت کا چھوڑنا بھی یہ ارتداد کا ایک سبب ہے. دعوت چھوڑ دی جائے گی, لوگ مرتد ہو جائیں گے, اسلام سے نکل جائیں گے. کتنے واقعات ہیں جو آپ بھی سناتے ہیں, اور مختلف موقعوں پر کارگزاریوں میں یہ بات آتی ہے کہ فلاں ملک میں, فلاں علاقے میں اتنے لوگ مرتد ہو گئے, اتنے لوگ اسلام سے نکل گئے. کارگزاری میں سنایا گیا کہ ایک علاقے میں 32 مکانات تھے, 30 مکانات کے لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا, 2 گھر والے باقی تھے. ساتھیوں نے فکر کی, محنت کی, قیام کیا, بار بار گئے, تو پھر اللہ پاک نے 30 گھرانوں کو اللہ پاک نے واپس آنے کی توفیق دی. کارگزاری میں یہ بات بتلائی گئی. آسٹریلیا میں جب عربوں کے پاس پہنچے 1 سے زائد دفعہ اور دیگر لوگوں کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ ستاؤ مت, صرف جمعہ کی نماز فرض ہے. آپ کہہ رہے ہیں روزانہ 5 نمازیں پڑھیے, موقع مل جائے, فرصت مل جائے تو نماز پڑھی جائے, مستحب ہے, 5 نمازیں پڑھنا مستحب ہے, صرف جمعہ کی نماز فرض ہے. جب دعوت کی محنت چھوڑ دی جاتی ہے تو یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں, جہالت آ جاتی ہے, علم سے دوری ہو جاتی ہے. اور کہا کہ اب آئندہ آئیں گے تو پولیس والوں کو اطلاع کی جائے گی, وہ تم کو گرفتار کر دیں گے. تو یہ حالات ہیں ملکوں کے. تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ دعوت کا چھوڑنا بھی ارتداد کا سبب ہے, اور جو لوگ دعوت اور عبادت کو جمع کریں گے تو پھر کائنات ان کے تابع ہو جائے گی. یہ تسخیر عالم کا نسخہ ہے, مشہور ملفوظ ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ کام تسخیر عالم کا نسخہ ہے. ہم کام کرتے رہیں گے تو ہمارے کام بنتے رہیں گے. جی نظام ہمارے تابع ہو جائے گا, راستے بنتے جائیں گے. سمندروں میں راستے بنے, شیروں نے رہبری کی, اللہ پاک نے مختلف چیزوں میں برکتیں ڈالیں, بے شمار واقعات ہیں. فرمایا کہ انفرادی دعوت, اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معمول تھا. اجتماعات تو بہت بار شروع ہو گئے, مکہ مکرمہ میں کوئی اجتماع نہیں ہوا, مدینہ طیبہ جانے کے بعد اجتماع شروع ہوئے. اور جب اجتماع شروع ہوئے تو ان میں بھی انفرادی دعوت کا غلبہ رہا. فتح مکہ کی رات میں اتنی ذہن سازی کی گئی ابو سفیان کی, جو سردار تھے کفار کے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذہن سازی کی, یہاں تک کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. تو انفرادی دعوت سے اجتماعی دعوت میں فرماتے ہیں قوت پیدا ہوتی ہے, اس میں عجب کا علاج ہے. انفرادی دعوت سے اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوتی ہے, اور
حضرت نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے یہ بات اس سے پہلے بھی بتلائی تھی، اس دفعہ بھی آپ نے بتلائی۔ حضرت فرماتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ فرائض چھوڑ رہا ہے، گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، تو آپ کے ذمے ہیں کہ اس کو دعوت دیں، اور یہ دعوت فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی شخص منکر کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، تغییر کرے، منکر سے ہٹانے کی کوشش کرے، اچھے ماحول میں اس کو لایا جائے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مسجد میں لایا جائے۔ جب آدمی مسجد میں آئے گا تو خود بخود منکر کو چھوڑ دے گا، منکر کا ازالہ مقصود ہے۔ اچھے ماحول میں آئے گا، معروفات پر آئے گا، منکرات خود بخود چھوڑ دے گا۔ تو حضرت نے کہا کہ انفرادی دعوت کی بڑی اہمیت ہے، مگر ساتھیوں میں فرمایا کہ اس کی بڑی کمی ہے۔ فرمایا کہ ہم مشورہ تو کئی گھنٹے کرتے ہیں، مختلف مشورے، مگر انفرادی دعوت کے لیے وقت نہیں ملتا، تو یہ بہت غم کی بات ہے۔ فرمایا کہ خوب انفرادی دعوت دی جائے۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سنایا کہ قلم کی حیثیت اس کام میں تیمم کی طرح ہے، پانی نہ ہو تو تیمم کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے، بذات خود جا کر آپ نے لوگوں سے بات کی ہے۔ صرف بادشاہوں کو آپ نے خطوط لکھے ہیں، اور خطوط لکھ کر آپ نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو طے کیا مختلف بادشاہوں کے پاس جانے کے لیے، تو صرف خط نہیں گیا بلکہ قاصدوں کو آپ نے بھیجا۔ تو فرمایا کہ صرف قلم سے کچھ لکھ دینا اور یہ سمجھنا کہ اس سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی اور برائیاں ختم ہو جائیں گی اور معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے ضروری ہے، اتمام حجت کے لیے ضروری ہے کہ ہم بذات خود جائیں۔ فرمایا کہ قرآن میں ہے الم یاتکم نذیر، اللہ پاک قوموں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ یاتکم عطا یاتی آنا، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ جانا اصل ہے۔ اللہ پاک سوال کر رہے ہیں، کریں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ اس سے پتا چلا کہ جانا چاہیے۔ قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ کیا تمہارے پاس ان کا پیغام نہیں آیا، بلکہ یہ ہے کہ کیا انبیاء تمہارے پاس نہیں آئے؟ تو چل کر جانا ہے اور دعوت دینی ہے۔ پھر صفات کے سلسلے میں کہ داعی کی صفات کیا ہوں، صفات کے سلسلے میں فرمایا داعی کے لیے صبر ضروری ہے، شرط ہے۔ فرمایا کہ صبر ختم ہوگا تو دعوت کا سفر بھی ختم ہوگا۔ صبر ختم، سفر ختم۔ کس بات پر صبر کیا جائے؟ قربانی دی جائے، ساتھیوں کی طرف سے پیش آنے والی ناگواریوں کو برداشت کیا جائے۔ یہ کام بہت مشکل ہے۔ گھر کا چھوڑنا آسان ہے، پیسے لگانا آسان ہے، وقت دینا آسان ہے، مگر ساتھیوں کی طرف سے ناگوار بات پیش آ جائے، جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس پر صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اصل بات ہے کہ ناگواریوں کو برداشت کیا جائے، صبر کیا جائے۔ صبر کی وجہ سے اجتماعیت پیدا ہوگی، صبر ختم ہوگا تو پھر اجتماعیت بھی ختم ہوگی، صبر ختم ہوگا تو استقامت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو قدم قدم پر صبر کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا، بہت سارے واقعات بیان کیے۔ ایک یہودی شخص نے آپ کو قرض دیا، وقت طے ہوا، اتنے دن کے بعد یہ قرض واپس کیا جائے گا، تو وقت کے پورا ہونے سے پہلے ہی آ کر
غلط طریقے سے ڈرا کر دھمکا کر برا بھلا کہہ کر کہا کہ میرا قرض واپس کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں موجود تھے، عرض کیا کہ مجھے اجازت دے دیجئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اس لیے کہ یہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر ایسی باتیں نہ کرو، بلکہ آپ مجھ سے کہو کہ آپ قرض ادا کیجئے اور ان سے کہیے کہ اپنا قرض اچھے طریقے سے اپنے قرض کو اس کی واپسی اور اس کا مطالبہ کریں۔ پھر جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تو یہودی عالم ہیں جنہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ تو ان سے پوچھا گیا کیوں آپ نے گستاخی کیوں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے صبر کو جانچ رہا تھا، کیونکہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آنے والے نبی صبر والے ہوں گے، حلم والے ہوں گے، تو میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے اندر حلم کتنا ہے، صبر کتنا ہے، بردباری کتنی ہے۔ تو میں پہچان لیا کہ آپ نبی ہیں، اور انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، تم نے غصے کا اظہار کیا، مارنے کا تم نے ارادہ کیا، اس لیے 20 سا جو زیادہ دے دیجیے، قرض بھی ادا کیجیے، اور چونکہ تم نے ڈرایا اور دھمکایا ہے اس لیے 20 سا جو زیادہ آپ دے دیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ احسان کے 3 درجے ہیں۔ محسن کے ساتھ احسان کرنا، جس نے ہم پر احسان کیا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ تو بالکل ادنا درجہ ہے۔ اجنبی آدمی ہے، اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کر رہے ہیں، یہ متوسط درجہ ہے، درمیانی درجہ ہے۔ جس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، فرمایا کہ یہ اعلیٰ درجہ ہے، اور یہ درجہ بہت اونچا ہے۔ اس میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ احسان کے 3 درجے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جس خاتون نے آپ کو زہر دیا، بکری کے گوشت میں زہر ڈالا، اور آپ کو وہی سے بتایا گیا کہ اس میں زہر ہے، آپ نے اعلان کیا، ساتھیوں نے اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیا، تو اس خاتون سے پوچھا گیا کہ تو نے زہر کیوں دیا، زہر کیوں ڈالا بکری کے گوشت میں؟ اس نے کہا میں نے زہر اس لیے ڈالا، یہ چیز معلوم کرنے کے لیے اگر یہ نبی ہوں گے تو انہیں اطلاع کی جائے گی، وہی آئے گی، ان کی حفاظت ہوگی، اور اگر یہ بادشاہ ہیں تو لوگ پریشان ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ راحت مل جائے، زہر سے خاتمہ ہو جائے، نعوذ باللہ۔ تو لوگوں نے کہا، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کہا کہ اس خاتون سے ہم بدلہ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے ہماری حفاظت فرما دی، ہم کو اطلاع دی، اب بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس نے زہر دیا اس کو معاف کیا جا رہا ہے، جس نے جادو کیا اس کو معاف کیا جا رہا ہے، جس نے گستاخی کی اس کو معاف کیا جا رہا ہے۔ تو قدم قدم پر معافی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنانے کے لیے ہر وہ کام کیا جس سے امت پناہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی امت پناہ پیدا کرنے پر ہم زور دیں۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لفظ جماعت یہ تفریق کا لفظ ہے، کہ ہماری جماعت کے آدمی ہیں، یہ تبلیغی جماعت کے آدمی ہیں۔ فرمایا یہ جماعت کا لفظ اس سے تفریق کی بو آتی ہے، امت کہو، امت میں سب داخل ہیں، سارے طبقات امت میں داخل ہیں، تو امت پناہ پیدا کیا جائے۔ تو امت پنے کو پیدا کرنے کے لیے آپ نے ہر وہ کام کیا جس سے آپسی فرق ختم ہو جائے۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ مسجد نبوی میں اذان حضرات حسنین دیں، میرے بیٹے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ میں اذان دوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز ایسے شخص کو دیا جو نہ آپ کے قبیلے کے تھے، نہ آپ کی قوم کے تھے، نہ آپ کے علاقے کے تھے، بالکل
حبشہ کے تھے، کالے کلوٹے تھے، ان کو آپ نے یہ عہدہ دیا، تو یہ اس بات کو بتانے کے لیے کہ امت پناہ سب مل کر، چاہے کالے ہوں چاہے گورے ہوں، کسی جگہ کے ہوں، سب مل کر ایک امت ہے۔ آپ نے احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ سید الشہداء ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں۔ احد میں فرمایا، آپ کے چچا ہیں، چچا کو آپ نے لقب دیا۔ اب یہی لقب آپ نے میدان بدر میں ایک نوجوان کو دیا، ایک نوجوان شہید ہو گئے، تو آپ نے ان کی ہمت افزائی کی اور انہیں کہا کہ یہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ جی فارس کے تھے، دور دراز علاقے کے تھے، وہ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا اتنا گہرا تعلق تھا، ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ عشاء کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جاتے تنہائی میں، تو ہمیں خوف ہوتا تھا، ڈر لگتا تھا کہ کہیں ہماری باری ختم نہ ہو جائے، کہیں صبح نہ ہو جائے۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے تو تیسرے شخص کو وہاں جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اتنے راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھیں، اتنا گہرا تعلق تھا۔ اب ان کے بارے میں مہاجرین کہہ رہے ہیں کہ سلمان ہمارے آدمی ہیں، اپنا تعلق بتانے کے لیے، تو ادھر انصار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہیں۔ اب یہ دونوں یہ بات کہہ رہے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان کا تعلق ہمارے گھرانے سے ہے، سلمان کا تعلق ہمارے گھر سے ہے۔ تو اجنبی آدمیوں سے محبت کا اظہار کیا، تعلق کا اظہار کیا کہ یہ ہمارے آدمی ہیں۔ حضرت اسامہ چھوٹے بچے ہیں، چیچک کے داغ ہیں، کالے ہیں، ایک دفعہ وہ گر گئے، پیشانی پر چوٹ آئی، خون بہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ ان کے خون کو صاف کرو۔ اماں جان فرماتی ہیں کہ ایک طرف خون بہہ رہا تھا، دوسری طرف ناک بہہ رہی تھی، تو مجھے کراہت محسوس ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ یہ پسو پیش ہو رہی ہیں، آپ خود آگے بڑھے اور اپنے ہونٹوں سے خون چوسا اور تھوکتے رہے، کسی کپڑے سے کسی کاغذ سے صاف نہیں کیا، بلکہ اپنے مبارک ہونٹ لگا کر خون چوسا اور تھوکتے رہے۔ اماں جان فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو ہمیشہ کے لیے میرے دل کے اندر اسامہ کی محبت پیدا ہو گئی۔ تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پنے کو باقی رکھنے کے لیے، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا جس کی وجہ سے اختلافات دور ہوتے ہیں، امت پناہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک مجلس لگی ہوئی تھی، اس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت بلال بھی تھے، حضرت صہیب رومی بھی تھے، حضرت معاذ ابن جبل بھی تھے۔ اس میں ایک شخص نے کہا حضرت صہیب سے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم عربی ہیں، ہماری زبان عربی ہے، ہم دین کا کام تم سے زیادہ کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے فخر کیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، انہوں نے ابن متاتیہ ان کا نام تھا، ان کا دامن پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا اور کہا، شکایت کی، کہا کہ یہ بلال سے، صہیب سے اور عام مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں، غریبوں سے، کہ ہم عربی ہیں، ہماری زبان عربی ہے، ہم تمہارے مقابلے میں دین کا کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، زیادہ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو بات فرمائی وہ بہت ڈانٹ والی بات ہے، تنبیہ فرمائی، فرمایا کہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے اور نہ تمہارا باپ ہے، زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔ پھر فرمایا کہ اے معاذ، قیس ان کا نام تھا، اس کو دوزخ کی طرف دھکا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایسی بات کہی جس سے امت پناہ ختم ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں ہے کہ وہ مرتد ہو گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کی تحقیر کرنا اپنے اسلام کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم یہ دیکھنا چاہو کہ اللہ پاک تم کو کتنا چاہتے ہیں، فرمایا آسان طریقہ ہے اس کا کہ تمہارا اللہ پاک کی نگاہ میں کتنا مقام ہے، فرمایا کہ تمہاری نگاہ میں لوگوں کا جتنا مقام ہوگا اللہ پاک کی نگاہ میں بھی تمہارا اتنا مقام ہوگا۔ لوگوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اپنے قریب کر رہے ہیں، ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں، ان کو اپنے سے اچھا سمجھ رہے ہیں، تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک کی نگاہ میں تم اچھے ہو۔ ایک کالا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس شخص نے کہا کیا میں بھی جنت میں داخل ہو سکتا ہوں؟ سوال کا مطلب یہ تھا کیا کالے لوگ بھی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، تم کو اللہ پاک جنت میں داخل کر دیں گے اور تمہارے چہرے کو روشن کر دیں گے، تمہاری سیاہی کو ختم کر دیں گے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت افزائی کی، حوصلہ دیا، اور کالوں اور گوروں کے درمیان جو فرق ہوتا ہے لوگوں میں اس کو آپ نے ختم فرمایا۔ فرمایا کہ ساتھیوں کی شکایت نہ کی جائے، شکایت اس سے بچنا چاہیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کام کا گر اور اصول یہ ہے کہ ہمیشہ حمایت نفس کے بجائے شکایت نفس کا درس سامنے رہے۔ حمایت نفس، اپنے نفس کی اپنی حمایت نہ کی جائے کہ میں اچھا ہوں، میں نے اچھا کیا، میں اصولوں پر ہوں، نہیں، بلکہ ہمیشہ اپنی شکایت کی جائے۔ حمایت نفس کے بجائے شکایت نفس کا گر اور سبق سامنے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں قوم کی شکایت نہیں کی بلکہ اپنی شکایت کی کہ جس طرح سمجھانا تھا اس طرح میں نے نہیں سمجھایا، جس طرح بات کرنی تھی اس طرح میں نے بات نہیں کی۔ ہمیشہ غلطی کو اپنے اوپر لیا جائے اور دوسروں کی غلطی کی تعویل کی جائے۔ پھر فرمایا عجیب بات ہے، آپ نے جن جن لوگوں کے بارے میں بد دعا کرنے کا ارادہ کیا آپ ہمیشہ دعا دیتے تھے۔ ایک موقع پر جنہوں نے خوب ستایا تو آپ نے ارادہ کیا کہ انہیں بد دعا دی جائے، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ کسی کو بد دعا دیں۔ اور فرمایا کہ عجیب بات ہے، چن چن کر اللہ پاک نے ان لوگوں کو ہدایت دی جن کے لیے بد دعا کا آپ نے ارادہ کیا تھا، جنہیں بد دعا دینے کا ارادہ کیا تھا اللہ پاک نے انہیں ہدایت دی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے حلقوں میں، علاقوں میں، شہروں میں کہ فلاں ساتھی سے کام کو بہت نقصان ہو رہا ہے، چلو دعا کر دی جائے تاکہ یہ راستے سے ہٹ جائے۔ سب مل کر دعا کر دیں یہ آدمی یا تو ختم ہو جائے یا تو ہٹ جائے۔ فرمایا کہ ہم اپنے ساتھیوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ راستے سے ہٹ جائے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جو لوگ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ان کے بارے میں آپ کا یہ خیال تھا کہ یہ اسلام میں آ جائیں اور ہم ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ دعا کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ یہ اسلام میں آ جائیں اور ہم ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ ابو جہل کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تاکہ صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔
تو یہ بہت اہم بات ہے کہ سب کے لیے دعا کی جائے، کسی کو ہٹانے کی، کسی کو ختم کرنے کی کوشش نہ ہو، بلکہ سب کو جمانے کی کوشش کی جائے۔ ایک واقعہ یہ سنایا کہ حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن عمرو نے کہا تھا، جو شرائط طے ہوئی تھی حدیبیہ کے موقع پر، اس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ سارا جھگڑا جو ہو رہا ہے اس بات پر ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ ہم آپ کو نبی اور رسول نہیں مانتے، اور یہاں لکھا ہوا ہے مہر پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، رسول اللہ کو نعوذ باللہ اس کو ہٹا دیا جائے، اس کو میٹ دیا جائے۔ تو صحابہ نے اس کو نہیں مٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اس لفظ کو مٹایا، اور مٹانے پر اصرار کرنے والا یہ شخص تھا سہیل بن عمرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دے دیجئے، میں سہیل بن عمرو کے دانت اکھاڑنا چاہتا ہوں تاکہ یہ اسلام کے خلاف اور آپ کے خلاف نہ بولے۔ وہ بہت بولتا تھا اسلام کے خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر چھوڑ دو، ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک اس کے ذریعے اسلام کو فائدہ پہنچائیں گے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیبہ میں وہ تقریر کی کہ جو شخص اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ پاک زندہ ہے، موجود ہے، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ جان لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو جو تقریر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیبہ میں کی، وہی تقریر سہیل بن عمرو نے، جن کے دانت اکھاڑنے کا ارادہ کیا گیا تھا، انہوں نے مکہ مکرمہ میں یہ تقریر کی۔ ہوا یہ کہ وہاں کے جو ذمہ دار تھے، وفات کی اطلاع سن کر وہ بہت مایوس ہو گئے، غمزدہ تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ تسلی کے کچھ جملے بولیں، تقریر کریں۔ انہوں نے کہا کہ میری ہمت نہیں ہے۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی بن گئے تھے، انہوں نے امیر صاحب سے کہا کہ آپ ممبر پر بیٹھ جائیے، تقریر میں کروں گا۔ چنانچہ وہی تقریر ہو بہو مکہ مکرمہ میں سہیل بن عمرو نے کی، جن کے بارے میں حضرت عمر کا یہ خیال تھا کہ ان کے دانت اکھاڑے جائیں۔ اس تقریر کا اثر یہ ہوا کہ لوگ ارتداد سے محفوظ ہو گئے، کیونکہ جب یہ بات اطلاع ملی کہ انتقال ہو چکا ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مسیلمہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو نبی مانا جائے، اس لیے کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے، چاہے دعویٰ سچا ہو یا جھوٹا ہو اس کو مانا جائے۔ ایسا خیال بعض لوگوں کے ذہنوں میں آ چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بارے میں اچھا خیال رکھا اور دعا کی کہ یہ اب نہیں، آئندہ چل کر انشاءاللہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، اسلام کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح آپ حضرت جی نے یہ فرمایا کہ صحابہ خیر میں جب کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے تھے، حسد نہیں کرتے تھے۔ تلوار ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے اندر کیا خوبی ہے دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ جب اعلان ہوا تھا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا، میں بھی کھڑا ہوا تھا، مجھ کو یہ تلوار نہیں ملی اور تم کو ملی، میں تم سے ناراض ہو جاؤں، ہٹ جاؤں، ایسا نہیں کیا، حسد نہیں کیا، بلکہ رشک کیا اور کہا کہ میں تمہاری خوبی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بہت اہم اصول ہے۔ لوگ سونا اور چاندی کے کان ہوتے ہیں، حدیث میں الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، ہر آدمی کے اندر الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے، اگر کوئی بڑھ رہا ہے کسی چیز میں تو اس سے
حسد نہ کیا جائے بلکہ رش کیا جائے، اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر فرمایا کہ اس کام میں مواخذہ نہیں ہے، مذاکرہ ہے، پکڑ نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، غلطی ہوتی ہے، بشر ہے، انسان ہے۔ مسجد نبوی میں پیشاب کیا گیا، کتنی بڑی غلطی ہے، کسی کے گھر میں نہیں، مسجد نبوی میں جہاں نماز پڑھنے پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، وہاں پیشاب کیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے کہا، لوگ دوڑے روکنے کے لیے، فرمایا چھوڑ دو، اور کہا کہ اس پر پانی بہا دو، اور محبت سے سمجھایا کہ مسجدیں نماز، ذکر، دعا اور تلاوت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ تو آپ نے اتنی بڑی غلطی کرنے والے شخص کو سمجھایا، مواخذہ نہیں کیا، پکڑ نہیں کی۔ تو فرماتے ہیں کہ مواخذہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک صاحب نے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا، آپ کوشش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آپ کو زنا کا مطلب معلوم نہیں، بدنگاہی کو شاید زنا سمجھ رہے ہیں، ہاتھ لگانے کو زنا سمجھ رہے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں بری کرنے کی، اور وہ اقرار کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے ہیں، برات کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ گناہ ثابت کیے جائیں، گناہ بتائے جائیں، گناہوں کو پھیلایا جائے۔ پردہ پوشی کے بجائے پردہ دری کرتے ہیں، گناہوں کو پھیلاتے ہیں۔ ایک موقع پر فرمایا کہ فرشتے بھی لکھنے سے رک جاتے ہیں، فوراً گناہ نہیں لکھتے، توبہ اور استغفار کا انتظار کرتے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں، فرشتوں سے آگے بڑھ رہے ہیں، پہل کر رہے ہیں کہ گناہ کا راز فاش ہو جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اتباع سنت کے سلسلے میں حضرت نے عجیب بات فرمائی کہ مدد ہوگی دعوت سے اور اتباع سنت سے۔ کئی ملفوظات بتلائے اتباع سنت کے سلسلے میں، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عمل بھی بتلایا کہ آپ بیمار تھے، فریج تھے، آپ کی چارپائی مسجد میں لگائی جاتی تھی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ ایک مفتی صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں اس بات کا کہ آپ الگ سے نماز پڑھ سکتے ہیں، الگ سے جماعت، گھر میں آپ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زندگی بھر میں نے ایمان کی دعوت دی کہ اب میں مرتے مرتے منافق بن جاؤں، کیونکہ جماعت کی نماز چھوڑ دینا، مسجد میں نہ آنا، یہ منافقوں کی عادت اور صفت تھی۔ تو اتباع سنت کا بڑا اہتمام تھا۔ پھر فرمایا کہ دو بزرگ ایسے گزرے ہیں جو سنت کے چھوٹ جانے کو گناہ کبیرہ سمجھتے تھے، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں سنت ہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم سنت کا درجہ دیکھتے ہیں، مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے، خدا ہے یا زوائد ہے، ہم درجہ دیکھ رہے ہیں۔ اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سنتوں کا مقام دیکھتے تھے۔ تو فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی سنت کے چھوٹ جانے کو گناہ کبیرہ سمجھتے تھے۔ اتباع سنت کے بارے میں فرمایا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سنایا۔ ملفوظ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی پر وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیجئے، اگر تمہاری مجلسیں غیروں کے ساتھ ہوں اور تمہاری سواریاں غیروں کی سواریوں کی طرح ہوں اور تمہارے کھانے غیروں کے کھانوں کی طرح ہوں اور تمہارے لباس غیروں کے لباس کی طرح ہو جائیں، تو اس بات کا اندیشہ ہے، اللہ پاک نے وہی بھیجی، اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ لوگ بھی کفار کی طرح میرے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ لوگ بھی جو مجھے ماننے والے ہیں، مگر کھانے میں، پینے میں، پہننے میں غیروں کی نقل اتار رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ لوگ بھی کفار کی طرح میرے دشمن ہو جائیں گے۔ اور ایک واقعہ سنایا حضرت نے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، علاج چل رہا تھا،
حکیم صاحب آئے رات میں، نبض دیکھی تو کہا کل کے مقابلے میں آج آپ کی صحت بہت اچھی ہے، نبض کی حرکت بہت اچھی ہے، آپ نے کوئی دوا لی ہو تو بتائیے، اور کوئی نسخہ آپ نے استعمال کیا ہے تو بتائیے۔ حضرت نے فرمایا نہ کوئی نسخہ لیا، نہ کسی حکیم کو میں نے بتلایا ہے، بلکہ آج میری طبیعت اس لیے اچھی ہے کہ میرا کام ہو گیا۔ حکیم صاحب نے پوچھا آپ کا کون سا کام رکا ہوا تھا جو ہو گیا؟ فرمایا میرا کام یہ ہو گیا کہ اب عوام کے اندر سنتوں کے مٹ جانے کا غم پیدا ہو رہا ہے۔ پھر واقعہ سنایا کہ رات میں نے دیکھا کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے پانی پینے کی کوشش کر رہا تھا، پانی کا مٹکا رکھا ہوا تھا نظام الدین میں، تو بائیں ہاتھ سے پانی لے رہا تھا تو ایک میواتی شخص دوڑتا ہوا وہاں پہنچا، چیختا ہوا پہنچا اور کہا کہ بھائی اپنے ہاتھ سے پانی پی، شیطان کے ہاتھ سے مت پی۔ تو میں سمجھ گیا کہ میرا کام ہو گیا، اس لیے کہ حضرت کا ملفوظ ہے میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے، سنتوں کو زندہ کرنا اور سنتوں کو عام کرنا۔ جا کر دعوت دینا یہ اصل ہے، ایک ایک کے پاس جانا۔ اس پر حضرت ایک واقعہ سناتے ہیں، کئی دفعہ سنایا ہے حضرت نے، اس دفعہ بھی سنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کوئی تاریخی بات نہیں ہے، صحیح حدیث ہے۔ 5 باتوں کا حکم دیا کہ آپ ان 5 باتوں کا حکم کیجئے، مسجد میں بیت المقدس میں لوگوں کو جمع کر کے جائیے لائیے اور 5 باتوں کا حکم دیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جانے میں تاخیر ہو رہی ہے کسی وجہ سے، تو کہا کہ اگر آپ نہیں جا سکتے تو مجھے کہہ دیجئے، میں جاؤں گا، اس بات کو پہنچاؤں گا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے بجائے تم یہ کام کر لو گے تو مجھے اندیشہ ہے کہیں اللہ پاک مجھے زمین میں دھسا نہ دے۔ تو حضرت اس واقعے سے یہ بات ثابت کر رہے ہیں، ایک بڑے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جا کر دعوت نہیں دوں گا تو زمین میں دھسا دیا جاؤں گا۔ آج کے زمانے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جگہ بیٹھ کر آلات کے ذریعے پیغام کو پہنچا دیں گے۔ تو اس کام کو رواجی آلات سے، چیزوں سے، اخبار سے، اشتہار سے، آلات سے بچانا ہے، اور وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، اس لیے کہ نبوت کے لائن کی اذیتیں یہ خود جا کر دعوت دینے میں ہیں، پیغام پہنچانے میں یہ اذیتیں نہیں ہیں۔ مشورے کے سلسلے میں بھی بہت ساری باتیں کہی کہ مشورے میں جیسے امام کو لقمہ دیا جاتا ہے نماز میں شریک ہو کر، ایسے ہی مشورے میں شریک ہو کر رائے دے، فون پر باہر کھڑے ہو کر رائے نہیں دینی ہے بلکہ مشورے میں شرکت کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ بتلائی کہ ایک مشورہ ہو چکا، ایک بات طے ہو چکی، آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس بات کو بدلا جائے، اس چیز کو، تو فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں اعلان کیا جائے کہ ایک چیز طے ہوئی ہے، یہ نامناسب ہے، لوگوں کی ذہن سازی نہ کی جائے کہ اب اس کو ہم سب مل کر بدلیں گے۔ فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تنہائی میں امیر صاحب کے پاس جا کر اجازت لے کر، اگر وہ اجازت دیں بولنے کی تو اپنی بات رکھیں، وہ مناسب سمجھیں گے تو اس مشورے کو بدل دیں گے۔ بدر میں مسلمانوں کا قافلہ جہاں رکنے والا تھا، جس جگہ کو طے کیا گیا تھا، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات طے کی تھی کہ مسلمانوں کا قافلہ اس جگہ پڑاؤ ڈالے گا، تو ایک صحابی نے تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی رائے رکھی کہ جس جگہ آپ نے جو طے کیا ہے، جو جگہ آپ نے طے کی ہے، یہاں پر پانی نہیں ہے اور اس جگہ پانی ہے، پانی ہوگا تو سہولت ہوگی، ضرورتیں آسانی کے ساتھ پوری ہوں گی، تو میری رائے ہے کہ ہمارا
قافلہ مسلمانوں کا قافلہ وہاں ٹھہرایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس رائے کو پسند کیا اور جو چیز طے ہوئی تھی اس کو آپ نے بدلا اور مسلمانوں میں اعلان کیا کہ بجائے یہاں کھڑے ہونے کے، یہاں قیام کرنے کے، وہاں قیام کیا جائے۔ اور ایک اہم بات یہ فرمائی کہ اصرار کرنا یہ منافقوں کا مزاج ہے، اپنی رائے پر اصرار کرنا، اس کے فائدے بتانا منافقوں کا مزاج ہے۔ میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی رائے کو 2 سے 3 دفعہ کہنا یہ اصرار ہے۔ اصرار کیا ہے اور اصرار کیا نہیں ہے اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی رائے کو 3 دفعہ 2 دفعہ کہہ رہے ہیں تو یہ اصرار ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ میدان میں اتر گئے ان کو ڈرنے کی ضرورت ہے، جو الگ ہو گئے ان سے نقصان نہیں پہنچے گا، جو میدان میں ہیں ان کی نافرمانی سے نقصان پہنچے گا۔ آپ نے ایک جماعت کو طے کیا تھا کہ یہیں رکے رہنا، مگر بعض لوگوں نے کہا کہ اب مال غنیمت کو وصول کرنا ہے، دشمن کا خطرہ ختم ہو چکا ہے۔ امیر صاحب کی بات انہوں نے نہیں سنی اور نیچے اتر گئے۔ دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا تو فرمایا حضرت جی استدلال کرتے ہیں کہ یہ لوگ جنہیں طے کیا گیا تھا یہ وہ نہیں ہیں جو الگ ہو چکے تھے، منافقین 300 ان میں سے نہیں تھے، یہ تو مومنین تھے، مسلمان تھے، ان کی عدم اطاعت کی وجہ سے نقصان ہوا۔ تو فرمایا کہ اس کا ہمیں خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ پھر فرمایا ایک اہم بات، ایک حدیث نقل فرمائی، عجیب و غریب حدیث ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی آدمی کو اپنے تعلق کی بنیاد پر یا اپنی قوم کا ہونے کی بنیاد پر آگے بڑھا رہا ہے یا اس کو عہدہ دے رہا ہے یا اس کو کوئی منصب دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ذمہ دار کو منہ کے بل جہنم میں ڈالیں گے، اور نہ اس کی نفل قبول ہوگی نہ فرض قبول ہوگا اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ صحیح حدیث ہے، من الی من امور المسلمین شیئا فامر علیہم احدا محاباتا له بغیر حق فعلیہ لعنت اللہ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا حتی یدخلہ جہنم۔ عجیب بات ہے، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ دین کا فائدہ سامنے رکھ کر ہمیں دعوت دینی ہے۔ خروج کے سلسلے میں فرمایا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر نکلتے رہے، 1 سال اس وجہ سے نہیں نکلے کہ جماعت کا امیر نوجوان تھا، اور زندگی بھر افسوس کرتے رہے کہ امیر چاہے نوجوان ہو چاہے بوڑھا ہو، اس سے کیا مطلب ہے، مجھے نکلنا چاہیے تھا، تو اپنے اوپر ملامت کرتے تھے۔ پھر اور ایک بات بتلائی کہ انصار نے یہ ارادہ کیا، مشورہ کیا کہ خروج بہت ہو چکا، اب 6 مہینے گھر کے کام کاج کر لیں گے، مقامی کام کے ساتھ ساتھ 6 مہینے خروج کو موقوف کرتے ہیں، مؤخر کرتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ راہ خدا میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ خروج نہ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ایک صاحب اس آیت کو فٹ کر رہے تھے اس آدمی پر جو دشمنوں کے لشکر میں تنہا ان پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تنہا نہ جاؤ، دشمنوں سے بچو، دور رہو۔ تو صحابہ کہنے لگے ہم تو ابھی موجود ہیں، ہماری موجودگی میں قرآن کو بدلا جا رہا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انصار نے ارادہ کیا تھا 6 ماہ اپنے خروج کو مؤخر کرنے کا، تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی تو فرمایا کہ یہ کام بہت ضروری ہے، خروج بہت ضروری ہے۔ غلط فہمی یہ ہو رہی ہے، ہم سب سے ہو رہی ہے کہ نکلنا یہ دین سیکھنے کے لیے ہے۔ سب لوگ یہی بولتے ہیں، کہیں بھی آپ پوچھئے کیوں نکلنا چاہیے؟ تاکہ دین آ جائے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ دین کا آ جانا یہ خروج کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ نکلنے کا ہے کہ جو مقاصد ہیں بہت سارے ہیں، صرف دین سیکھنا ایک مقصد نہیں ہے، دین سیکھنا بھی مقصد ہے کہ دین آ جائے زندگی میں۔ فرمایا کہ خروج کا مقصد اقامت دین اور احیاء دین ہے۔
کہ گھر گھر دین قائم ہو جائے، دین زندہ ہو جائے، تو فرمایا کہ اس کے لیے خوب نکلنا پڑے گا۔ فرمایا کہ ہم نکلتے ہیں خروج کو امر خداوندی سمجھ کر ہم نکلتے ہیں اور نکالتے ہیں، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ نماز پڑھنا یہ اللہ پاک کا حکم ہے، روزہ رکھنا یہ اللہ پاک کا حکم ہے، ایسے خروج بھی اللہ پاک کا حکم ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں نکلو، ہلکے ہو کہ یا بوجھل ہو، ہر حال میں نکلنا ہے اور محنت کرنی ہے۔ اور فرمایا حضرت نے کہ خروج میں یکسوئی چاہیے۔ مشہور حدیث سنائی حضرت یوشع بن نون یا کسی نبی کے بارے میں وہی آئی، کہا کہ جو شخص دیواریں کھڑی کیا ہو اور ابھی چھت اس نے نہیں ڈالا، اس نے شادی کی ہے ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اور اس نے کوئی جانور خریدا ہے، وہ حاملہ ہے، وہ جانور ابھی اس کی ولادت نہیں ہوئی، فرمایا ایسے آدمیوں کو اپنے ساتھ راہ خدا میں نہ لے جاؤ، اس لیے کہ یہ یکسو نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا دماغ اپنے جانور میں ہے، اور ایسے لوگوں کا دماغ اپنے مکان میں ہے، اور ایسے لوگوں کا دماغ بیویوں میں ہے۔ تو یکسوئی کو سمجھانے کے لیے کہا کہ یکسوئی بہت ضروری ہے۔ فرمایا کہ آج کل جو فونوں پر راہ خدا میں ہیں اور تجارت کی باتیں کر رہے ہیں، فون پہ گھنٹوں لگے ہوئے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں کہ وہ چیز لائی جائے، یہ چیز دے دی جائے، یہ بہت چل رہا ہے۔ حضرت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات فرمائی، حیات الصحابہ میں وہ موجود ہے، فرمایا کہ کسی کو بھی شہید نہ کہو بغیر تحقیق کے، فلاں آدمی شہید ہے۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ آدمی جو راہ خدا میں نکلا ہے، ہو سکتا ہے اس کے کجاوے میں سونا چاندی ہو، تجارت کا کوئی سامان ہو، اور اس نے تجارت کی ہو اور پھر دشمنوں سے مقابلہ ہوا اور وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو فرمایا کہ راہ خدا میں تجارت کرنے والے کا انتقال ہو جائے مقابلے میں، کفار اس کو قتل کر دیں، تو فرمایا کہ اس کو شہید نہ کہو، اس کو مقتول کہو، اس لیے کہ اس نے تجارت کی ہے، تجارت کی بات کہی ہے۔ تو اس لیے خاص طور سے اس سے بچنا ہے۔ اور حیات الصحابہ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کے سلسلے میں حضرت نے بھی اس دفعہ خوب کہا۔ شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہر کے جو بڑے شیخ گزرے ہیں، وہ کہتے تھے کہ میں سیرت کی اور صحابہ کے حالات کی بہت ساری کتابیں ہیں، میں کسی کتاب سے اتنا متاثر نہیں ہوا جتنا میں حیات الصحابہ سے متاثر ہوا ہوں۔ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، عام لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہ کتنے بڑے تھے، حدیث میں ان کا کیسا اونچا مقام تھا۔ اور پھر حضرت نے ایک بڑے عالم دین کا حوالہ دیا کہ وہ حیات الصحابہ کی خوب تعریف کرتے ہیں، مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم کا نام لیا بیان میں۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ روئے زمین پر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حالات سے متعلق کوئی کتاب حیات الصحابہ سے زیادہ مفصل، مدلل اور مبسوط نہیں ہے، نہ مفصل ہے، نہ مدلل ہے اور نہ مبسوط ہے۔ سینکڑوں کتابوں کو جمع کر کے حضرت نے ان چیزوں کو جمع کیا ہے۔ تو فرمایا کام میں ترقی چاہتے ہو اور کام میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو فرمایا کہ حیات الصحابہ پڑھو، اس کے کچھ صفحات مقرر کرو اور اس کو پڑھتے رہو۔ حاجی صاحب کے بارے میں فرمایا کہ حاجی صاحب سے، حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا عید الاضحیٰ کے موقع پر دعا کیجئے، تو انہوں نے وہ کاپی نکالی جس میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا لکھی ہوئی تھی، دیکھ کر ہی انہوں نے دعا کی۔ اتنا اہتمام تھا حیات الصحابہ کا حضرت کے بیانات کے پڑھنے کا کہ انہوں نے جو جامع دعا تھی حضرت کی لکھی ہوئی دیکھ کر انہوں نے دعا کی۔ مفتی صاحب سے لوگوں نے کہا، مفتی زین العابدین صاحب کچھ پڑھ رہے تھے، ایک صاحب گئے ملاقات کرنے کے لیے، بہت دیر تک انتظار کرتے رہے، پھر انہوں نے سر اٹھایا، پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب نے کہا کہ وظیفہ پورا کر رہا ہوں۔ پوچھا کیا وظیفہ تھا؟ کوئی درود، کوئی کلمہ، کوئی بات؟ فرمایا نہیں، وظیفہ میرا یہ ہے کہ جب بھی میں بیان کرنے کے لیے جاتا ہوں تو جانے سے پہلے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات پڑھتا ہوں۔ کیوں پڑھتا ہوں؟
حضرت جی کے بیانات اس لیے پڑھتے تھے، پڑھنا چاہیے کہ حضرت جی کی جتنی باتیں ہوتی تھیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی تھیں، سیرت کے مطابق ہوتی تھیں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ کی تعالی علیہ مجمعین کے حالات کو بیان کرتے تھے، اس لیے حضرت جی بار بار کہتے ہیں کہ ان مقرروں نے کام کو اس کے نہج سے ہٹا دیا ہے۔ جو لوگ حضرت جی کے بیانات نہیں پڑھتے، حیات الصحابہ نہیں پڑھتے، تو ایسے مقررین کام کو حضرت جی والے نہج سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے اور بہت فکر کی ضرورت ہے۔ کام ایک امانت ہے، بزرگوں کی باتیں امانت ہیں، ان باتوں کو چلایا جائے، ان باتوں کو سنایا جائے اور خوب پڑھتے رہیں یہاں تک کہ ان ساری باتوں پر عمل ہو جائے۔ مسجد مسجد، گاؤں گاؤں، ان ساری باتوں کو پہنچانا یہ امانت داری ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔